دعا گو ہوں حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو مجھے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی سورہ النور کی آیت نمبر 19 پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ جب تک چاہے اپنی اس کی رضا میں ہوا، اس کی منشا میں ہوا، مجھ سے بلواتا رہے گا، اور جب تک وہ یہ کرم عطا فرمائے زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، قرآن پاک کی آیات کا صحیح ترجمہ، پڑھنے کا صحیح طریقہ، حدیث کا پڑھنے کا صحیح طریقہ اور ترجمہ وہ کرم فرماتا رہے، اور صحیح پڑھ پڑھا کر سنا کر آپ کو مجھے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمانہ بڑا تیز ہو گیا ہے، زمانہ ترقی کر گیا ہے، آج جہالت کو ترقی کا نام دے دیا گیا۔ جو جتنا بڑی جہالت کی بات کرتا ہے اس کو اتنا بڑا پڑھا لکھا اور اس کو اتنا ہی زیادہ سمجھدار کہتے ہیں۔ جو لوگوں کو جتنا زیادہ بیوقوف بنانا جانتا ہے کہتے دیکھا دیکھا کتنا سمجھدار آدمی ہے، اس نے دیکھا لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا۔ وہ کمپنیوں کے نا جی تیار کیے ہوتے ہیں ٹارگٹ سیلز مین کے سر پہ، ان بیچاروں کو ذبح کیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ورنہ بھاگ جو، کوئی نوکری نہیں، چلو ہمیں رکھا اس لیے کہ تم ہماری سیل بڑھا کے دکھاؤ۔ یہ تو لوکل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس وقت جو ہے وہ اغیار کے ایسے چنگل میں آ چکے ہیں ترقی کے نام پر، فیشن کے نام پر، جس پر ہماری اخلاقی، معاشرتی، معاشی اقدار کو اتنا شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ہماری مشرقی تہذیب نہ صرف دھندلاتی جا رہی ہے بلکہ آئے روز نت نئی مغربی اقدار اور رسومات انتہائی غیر محسوس طریقے سے ہمارے کلچر میں نفوذ کرتی جا رہی ہے۔ اور اس ضمن میں اگر یہ کہا جائے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، یہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ نے دنیا کی تہذیبوں کو ایک دوسرے سے روشناس بھی کروایا اور ایک دوسرے کے بہت قریب بھی لا کر کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں مغربی طرز زندگی اور مغربی روایات کا اپنانا فیشن اور جدیدیت کی علامت سمجھا جانے لگا ہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے نوجوان نسل اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کسی نوجوان کو پکڑ لیں کسے باشد جو مدرسے کا طالب علم نہ ہو، وہ بھی غربت کی وجہ سے مدرسوں میں داخل کروائے ہوئے ہیں جی، غریب لوگ ہیں جی، بڑی بڑی مہنگی مہنگی پڑھائیوں کو افورڈ کر نہیں سکتے، اس لیے مدرسوں میں داخل کروایا، ورنہ انہوں نے پتر بھی ڈاکٹر بن رہے ہوں گے، ورنہ ان کے بچے بھی یا وکیل بن دے، کوئی جج بن دے، کوئی ڈاکٹر بن دے، کوئی انجینئر بن دے۔ یہ بھی غربت نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے مدرسوں میں داخل کروائیں کہ چلو وہ فری میں پڑھ ہی جائے گا نا، کوئی نہ کوئی اور نہیں تو عالم ہی بڑھ جائے گا۔ وہ بھی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں نا جی، جو مدارس جن مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، تو کسی بھی نوجوان کو پکڑ کے بٹھا دیں، ان سے کہیں کہ یہ بتاؤ آپ مسلمان ہو تو اللہ پہ یقین کیسے رکھنا چاہیے، اس کے رسولوں پر کیسے یقین ہونا چاہیے، اس کے فرشتوں کو کیسے ماننا چاہیے، اصول علوم کیا ہیں، فرائض علوم کیا ہیں، فرائض علوم کون سے ہیں، اصول کون سے ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں بحیثیت مسلمان۔ آپ اگر بیٹے ہیں تو آپ پر اسلام نے کیا حکم فرمایا ہے، آپ بحیثیت مسلمان یہ بتائیں نماز کے بارے میں آپ کچھ جانتے بھی ہیں، فرائض جو اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ چیزیں آپ جانتے جنتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ 95% نوجوانوں کو اس میں فیل پائیں گے، اور ان سے پوچھو نا جی کسی ہیرو کا نام بتاؤ، کسی ہیروئن کا نام بتاؤ، 5-7 تے میں منہ دیتے پے انہیں۔ البتہ اسی بات کو میرے رب کریم کے پاک کلام نہیں ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین
اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے مومنو، ایمان والوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ دوست بنانا ہے ایمان والوں کو بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں رہا۔ ہاں اگر اس طریقے سے تم اس کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں۔ بندہ شیطان سے دوستی کرے، کافر سے دوستی کرے صرف اس لیے کہ یہ چال کیا چلنے والا ہے، مسلمانوں کو کہاں سے تکلیف پہنچانے والا ہے، میں یہ پتہ کر کے اپنے مسلمانوں کو بتاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ دوستی ٹھیک ہے، یہ اسلام کی بھلائی کے لیے ہے نا جی، یہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ہے، یہ دوستی ٹھیک ہے۔ ان کی چالوں کا پتہ کرو، ان کی مکاریوں کا، ان کی شیطانیوں کا، ان کے مکر و فریب کا پتہ کر کے مسلمان بھائی کو بتا، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، کھیرا نہ کر سکی جس کو رنگینی فرنگ، سرما ہو جس کی آنکھ کا خاک طیبہ و نجف۔ سادہ لفظوں میں اور سادہ کر کے آپ کو سمجھاؤں تو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا نوح قلم تیرے ہیں۔ آئیے یہ سورہ آل عمران کی 28 نمبر آیا مبارکہ تھی۔ اب میں آپ کو اسی سورہ مبارکہ کی 85 نمبر آیا مبارکہ میں لے کے چلتا ہوں۔ میرے رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ قرآن پاک کی آیات یہی جو مضمون میں لے کے چل رہا ہوں، بے شمار قرآن پاک کے مقامات۔ سورہ نور پر 19 نمبر آیا دیکھ لیں، 26 دیکھ لیں، 30 دیکھ لیں، 31 دیکھ لیں۔ سورہ آل عمران کے 28 نمبر آیا دیکھیں، 85 نمبر آیا دیکھیں۔ سورہ مائدہ کی 48 نمبر دیکھیں، 51 نمبر دیکھیں۔ سورہ الاعراف کی 182 اور 183 نمبر آیات مقدسات دیکھیں۔ تو یہی مضمون چل رہا ہے۔ میں اگر اسی کے اوپر لے کے چل پڑا تو پھر وہ سارا مضمون رہ جائے گا۔ دو اللہ کے پاک کلام سے آیتیں برکت کے طور پر کافی ہیں۔ اب آگے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 3454 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے۔ حضرت ابو سعید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے۔ جس طرح پہلی امتوں نے گناہ کیے نا جی، بالکل تم بھی ویسے ہی گناہ کرو گے قدم بقدم، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی سانے کے سوراخ میں، کسی گو کے سوراخ میں کسی نے اگر سر گھسیڑا ہے نا تو تم بھی اس کے اندر سر گھسیڑو گے، یعنی اس حد تک تم ان کی پیروی کرو گے۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ تو فرمایا اور کون سی ہے بھائی، اور کون سی ہے مولانا؟
او مولانا اور اتنے کون چڑی کھڑی انہیں تھلے لا تھلے ہوتا دماغ خراب کر. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو گو کہ منہ میں سر دے گا نا جی سوراخ میں, تو یہ قوم بھی سوراخ میں. اب ایمان سے بتاؤ جیسے انگریز کرتے ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک نمبر میں نے آپ کو عرض کر دیا, دیکھنا چاہتے ہیں اٹھ کے دیکھ, پڑھ کے میں نے آپ کو سنا دی. اچھا جی, اب یہاں پر جو لفظ ہے شبرم کے معنی ہے بالشت اور ذرا کے معنی ہاتھ کی انگلیوں کے سرے سے لے کر کونی تک, جو ٹھیک 2 بالشت کے برابر ہوتی ہے. حدیث کے الفاظ میں شبرن شبرن و ذران ذران کا مطلب بالکل وہ ہے جو اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں قدم بقدم, بالکل مل ملا کے بالکل ہم نے وہ کام کرنا ہے. پیروی کریں گے گمراہوں میں. یار اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا عرض کروں. مسلمان مرد جب مسجدوں میں اب آتے ہیں نا جی تو پینٹیں پہنی ہوتی ہیں, تو جب سجدے کرتے ہیں پیچھے سے ساری مارکیٹ کھلی ہوتی ہے, تب پروگرام کھلا اور کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی, کوئی شرم ہی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں. پر ٹھیک ہے جی آئے نماز پڑھنے, اللہ پہ احسان کرنے کے لیے آ گئے ہیں. وہ مغربی تہذیب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. شکل و صورت میں کیفیت ہماری مسلمانوں والی نہیں رہی, یہود و نصارہ والی ہو گئی. یہ اللہ کا رسول. آج کیا تاریخ ہے بھائی بتاؤ؟ 11 تاریخ ہے, اللہ تمہاری خیر کرے. آج سے 3 دن کے بعد کون سی تاریخ آئے گی؟ 14. یہ جو 14 فروری آ رہی ہے نا جی, یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بڑی مشہور ہے. یہ بھی ایک نوزت ہمارے معاشرے میں اب گھس گئی. میں نے تاریخی حیثیت اس کی بڑی تلاش کی ہے کہ کوئی مستند بات مجھے اس کی مل جائے, لیکن مجھے اس کی کوئی مستند بات یا مستند واقعہ نہیں ملا. البتہ چند باتیں, یہ چند واقعات جو میرے سامنے آئے ہیں کسی حوالے سے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. انسائکلوپیڈیا آف برطانیکا یہ ایک کتاب ہے, بڑی معتبر سمجھی جاتی ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو 14 فروری کا دن ہے اسے عاشقوں کے تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے. عاشقوں کے, اور یہی مرض ہمارے نوجوانوں میں بھی گھستی آ رہی ہے. اور وہ اب اس کو جائز قرار دینے کے لیے کیا کہتے ہیں, میں تو اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں یو آر مائی ویلنٹائن. ایک تو یہ حوالہ ہو گیا. دوسرا ہے جی انسائکلوپیڈیا بک آف نالج کے مطابق ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جاتا ہے. محبوبوں کے لیے خاص دن ہے, حرام خوروں کے لیے, جتنے بھی نمک حرام خور ہیں اور وہ شیطانی طبیعت رکھنے والے ہیں ان کے لیے یہ عام دن ہے, محبوبوں کے لیے. ویلنٹائن ڈے از محمد عطا اللہ صدیقی. ویلنٹائن ڈے کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ اس کا آغاز رومن سینٹ ویلنٹائن کی مناسبت سے ہوا, جسے مذہب تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا گیا, اور جس جیل میں اس کو قید کیا گیا اسی جیلر کی بیٹی سے اس کو پیار ہو گیا, اسی جیلر کی بیٹی سے. اور جب اس کو پھانسی لگانے لگے تو اس نے ایک خط لکھا اپنی محبوبہ کے نام, اس جیلر کی بیٹی کے نام, جس پر اس نے یہ درج کیا تھا کہ میں تمہارا ویلنٹائن ہوں. اور یہ واقعہ 14 فروری کو پیش آیا. اور اس واقعے کو جتنے بھی شیطانی پیروکار ہیں وہ سارے, کچھ مسلمان ندانی کے اندر اور اکثر شیطانی کے اندر جناب کارڈ, پھول اور اس طرح کی چیزیں, میسیجز اور جناب سب لڑکیوں کو دے رہے ہیں. یہ سب کو بڑے آرام سے پیش کیا جائے. ایمان سے بتاؤ, یہ ایک, میں عورت کی بات نہیں کرتا, ہائے ہائے عورت ہو تو پھر عورت ہو نا, مسلمان عورت. یہ آپ کو پتہ ہے 2-3 دن پہلے کی بات, کرناٹک میں جب ایک مسلمان عورت کو ہندوؤں نے اور پوری جماعت ہندوؤں کی نے گھیر لیا نا جی, اور اسے کہا تو حجاب اتار چل, برقع اتار چل, اور انہوں نے جے شری رام جناب اپنے وہ کنجر کا نام لینا شروع کیا, اپنے خدا کا نام لینا شروع کیا. تو اس عورت نے, میں قربان جاؤں, اگر ہو ایمان والی تو پھر وہ اس طرح ایمان کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ سارے ہندو ڈنڈا لاٹھی لے کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے اور وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں. ہاں, وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کر. یار یہ عورت نے نا خدا کی قسم محمد بن قاسم کی یاد تازہ کروا دی. کہتے ہیں جب لگاتا تھا وہ نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا تھا جو دریا
تو راستہ چھوڑ دیتا تھا. ایمان والے مرد کی یہ شان ہے، وہ نعرے تکبیر لگائے تو خیبر کے درے کو اکھاڑ کے رکھ دے. میں کہتا ہوں ایمان والی عورت نے یہ کمال کر کے دکھا دیا. وہ سارے ہندو، ایک دو نہیں، کافی پوری جماعت اکٹھی ہو گئے، اور اس سے بعد میں انٹرویو لیا گیا. اس سے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا میری مسلمان اور بھی بہنیں تھیں جو حجاب کر کے آئیں اور ان کو بھی ستایا گیا، وہ چپ کر کے بیٹھی رہی ہیں. وہ کمرے میں جا کر کلاس روم میں رونا شروع کر دیا انہوں نے، لیکن میں نے رونا نہیں شروع کیا کیونکہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے نا. اس نے نعرے لگائے اور پھر خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کے نام کی برکت ایسی کسی ہندو کی جرت نہیں ہوئی اس کے نیڑے ہو جائے. وہ سب ڈنڈا لاٹھی لے کے سب پیچھے مرتے رہے. لیکن آگے اب تو بابا یہ خدا کی قسم جب ایمان تھوڑا کمزور ہونے لگتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بس اب ہوں گل مک گئی یار، ہوں گل رہی نہیں، ایمان میں وہ جو ہے نا کرنٹ رہا نہیں. تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے لے آتا ہے جو ہمارے ایمانوں کو ہے مضبوط کر دیتا ہے. اگر ایک عورت نعرے تکبیر لگا کے ہندوؤں کے ملک میں، ہندوؤں کی سلطنت میں، ان کی ٹیریٹری میں، انہی کی یونیورسٹیوں میں کھڑی ہو کر ایک عورت پورے ہندو سماج کا مقابلہ کر سکتی ہے، ہم تو مرد ہیں یار. ہم آرام پرست ہو گئے، ہم نذرانے پرست ہو گئے، نذرانہ لیا، آرام سے بیٹھے، پیری مریدی کی، اللہ اللہ خیر چل. لیکن جناب آج صورتحال کیا ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ نگری. اور جناب اب جو ہے بیٹھ کر نذرانے کھانے کا وقت نہیں رہا، اب نکل کر جو ہے نا امام حسین کی طرف تھوڑی سی قربانی دینے کا بھی وقت آ گیا. جس طرح ان سرکار نے اپنا سب کچھ لٹایا، آپ سے لٹانے کو نہیں کہا جاتا، بس آپ لوٹنا چھوڑ دیں. لٹانے کو نہیں کہا جاتا کہ آپ لٹائیں، آپ کے اتنے جگرے اور دل بھی نہیں ہیں کہ آپ آج تک یہ بتاؤ کس پیر نے جناب بچیوں کے ہمیں فی سبیل اللہ شادی کر دیو، یتیموں کے گھر بنوا دیا نا، آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا. بلکہ جو جتنا پرانا پیر ہوتا ہے اس کی گاڑی اتنی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی بڑی گاڑی والے پیر صاحب ہوتے ہیں، اتنے زیادہ گن مین ہو جاتے ہیں. کائنات کے سب سے بڑے پیر کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا کی قسم آپ سرکار نے ایک گن مین بھی نہیں رکھا، ایک گن مین بھی نہیں رکھا. میں آپ کو نا جی ایم این رائے ہے، یہ انگریزی نقاد ہے جو اسلام کے اوپر نا وہ ٹچکن کرتے نا، مخالفت کرتے اسلام کی. اس نے ایک کتاب لکھی اور اس نے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اس نے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین، سب سے کم ترین وقت میں اگر کوئی حقیقی معنوں میں ہونے والا شخص ہے، اس نے جو الفاظ کہے اس نے کہا ہو واز دی سپریملی سکسیسفلی واز دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکمل کامل اکمل طور پر اگر کوئی اپنے مشن میں کامیاب ہوا ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے، یہ کل کتنا بنتا ہے جی؟ 23 سال. ان 23 سالوں کے اندر کملی والے نے وہ تحریک شروع کی ہے، وہ مشن شروع کیا ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیل گیا ہے. نہ صرف پھیل گیا ہے بلکہ پھیل رہا ہے. 14 صدیاں گزر چکی ہیں جی. 14 صدیوں کے اندر یہ مشن کبھی بھی کسی بھی دور میں، وہ برطانیہ کا حکومت کا دور ہو، وہ مغلیہ سلطنت کا دور ہو، وہ رومن امپائر کا دور ہو، وہ کوئی بھی دور ہو، یہ مشن رکا نہیں، یہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. اس کے یہ الفاظ کہ کوئی اگر سپریملی سکسیسفل ہوا ہے، اگر صحیح معنوں میں کسی کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنا بندہ نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف بکواس کرنے والا ہے. وہ جب آپ کے نبی پہ بات کرتا ہے تو اس کو مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی گریٹ 100، سب سے پہلے اس نے تیرے سونے نبی کا نام لکھا اور اس سے پوچھا جناب آپ تو خود عیسائی ہیں اور آپ نے اپنی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 2 رکھا ہے اور آپ نے مسلمانوں کے نبی کا پہلا نمبر رکھا ہے، تو جناب کم از کم اپنے مذہب کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اپنے نبی کو تو پہلے نمبر پہ لے آتے نا جی. اس نے کہا اگر میں تعصب کی پٹی باندھ کر یہ کتاب لکھتا تو پھر واقعتاً میرے نبی کا پہلا نمبر ہے. میں نے تعصب کی پٹی کو آنکھوں سے اتار کر پھر میں نے جب موازنہ کیا ہے، مجھے پوری کائنات انسانی کے اندر
پوری تاریخ انسانی کے اندر صرف ایک شخص ملا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو انفرادی زندگی میں بھی اتنا ہی کامیاب ہے جتنا کہ اجتماعی زندگی کے اندر ہے۔ اس کی خانگی زندگی، وہ شوہر بھی اتنا ہی کامیاب شوہر ہے جتنا ایک باپ کامیاب ہے، وہ کامیاب اتنا ہی سپہ سالار بھی ہے جتنا کامیاب وہ رشتہ دار ہے۔ وہ اگر باپ کی صورت میں دیکھا جائے، اگر اس کو آپ سپہ سالار کی شکل میں دیکھیں، اس کو اگر استاد کی شکل میں دیکھیں، اس کو ایک مہم جو کی شکل میں دیکھیں، اس کو ایک محنت کش کی شکل میں دیکھیں، جس بھی زندگی کے پہلو میں آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو وہ بندہ پہلے نمبر پر نظر آئے گا۔ ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، کیا سرکار دو عالم یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی یہ شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں، بچے اگر بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، حضور نے اپنی اماں حلیمہ کا احترام کر کے بتایا نہیں ماں باپ کا احترام کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پر جتنے بھی جوان بیٹھے ہوئے ہو، کیا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی جوانی کو سنبھالنے کے بعد، اپنی جوانی کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ نے امت کے لیے یہ وہ سبق نہیں پیش کیا؟ چاہے جتنے مرضی گمراہ کرنے والے آ جائیں، اگر میری بات ہوگی تو انشاءاللہ میری زندگی سے ساری کائنات سبق حاصل کرے گی۔ جوانی کو اس طرح سنبھال کے رکھتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ کی زندگی دیکھیں تو کریم آقا جی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، آپ بیٹے ابراہیم ہیں، حضرت کو اگر آپ نانا کی شکل میں دیکھیں تو آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام ہیں، نانا بھی کمال کا، ہاں جی، نواسے بھی کمال کے، بیٹے بھی کمال کے، باپ کا آپ دیکھ لیں، نانا کا آپ دیکھ لیں، استاد کا پہلو دیکھ لیں، معلم کا پہلو دیکھ لیں، سپہ سالار کا پہلو دیکھ لیں، اور پھر وہاں پہ ہمدرد کا پہلو دیکھیں، آپ صلہ رحمی کا پہلو حضور کا دیکھیں، حضور کا کافروں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا پہلو دیکھیں۔ جب وہ غزوہ بدر کے لوگ پکڑے گئے تو کریم آقا جی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر سے پوچھا تیری کیا رائے؟ عرض کی یا رسول اللہ کافر گردن کاٹ دو، اسے ختم کر دو۔ تو پھر آقا جی نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا کرتے جو پڑھا لکھا ہے وہ 10 ہمارے مسلمانوں کو پڑھائے اور جب اس کو آزاد کر دو۔ چچا کے پاس آیا، بعد جب ابھی ایمان نہیں لائے، فرمایا ہاں چچا بتاؤ، فدیہ دو اور جاؤ یہاں سے، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کہا جب گھر میں آ رہے تھے میری چاچی سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مال اسباب کی تھیلی ہے، اس کو فلاں جگہ چھپا لینا؟ فرمایا وہ مال دے کے اب جان بچواؤ۔ آپ کوئی بھی پہلو دیکھیں گے، کوئی بھی پہلو دیکھیں گے، آپ کو ہر پہلو کے اندر میرا نبی پہلے نمبر پر نظر آئے گا۔ وہ کہتا نہیں میں مجبور ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی گھر نہیں بنایا، آپ نے ساری زندگی گھر، ایک پلیٹ تھی، ایک پیالہ تھا اور ایک وہ جولا سا تھا، بس یہ تھی آپ کی ساری کائنات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی شادی نہیں کی، یہ تو پہلو ختم ہو گیا نا جی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں 11 ازواج رہیں گے، ہر ایک زوجہ کو حضور نے علیحدہ علیحدہ مکان عنایت فرمایا، ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ اب یہاں پر جو خانگی زندگی تھی وہ تو باقی ختم ہو گئی نا جی، وہ تو کہیں اور نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے گی تو میرے سونے نبی کی زندگی نظر آئے گی۔ کس طرح کریم آقا جی علیہ السلام نے اپنی ازواج کے ساتھ عدل فرمایا۔ یہ سب سے اہم ترین، بڑے بڑے میں نے جو نا فن خان لوگوں کو دیکھا ہے، گھر میں بالکل چتو ہوتے ہیں بیچارے، بالکل مرگل سے، اور باہر ببر شیر ہوتے ہیں۔ بعض کی گھر کی زندگی بڑی زبردست ہوتی ہے، باہر بھی بالکل گدڑ سے ہوتے ہیں بیچارے، کہیں نہ کہیں مار کھائے ہوتے ہیں، کامیاب استاد نہیں ہوتے، کامیاب سپہ سالار نہیں ہوتے، کامیاب جرنیل نہیں ہوتے، کامیاب وہ زندگی معاشرے کا ایک جو اس کو کہتے ہیں منافع بخش فرد نہیں ہوتے۔ ایسی کوئی بھی پہلو زندگی کا کہیں نہ کہیں سے رہ ہی جاتا ہے بندہ، کہیں نہ کہیں اس کی کمی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن مائیکل آرٹ کہتا ہے دنیا کا واحد ایک شخص ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس لیے پوری تاریخ انسانی کے اندر پہلے نمبر پر میں مجبور ہوں لکھنے پر کہ اس انسانیت کے اندر اگر کریم ہے، کوئی انسان ہے جس کو ہم پہلے نمبر پر لا سکتے ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جانوں سے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب بات کرو
اذا حدثتم جب بولو تو سچ بولو، واذا وعدتم اور جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روک کے رکھو۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 22,757 نمبر پر روایت موجود ہے۔ 6 چیزیں یہ نوجوانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کا سنہری اصول ہے۔ بولو، سچ بولو، وعدہ کرو، پورا کرو، امانت رکھی جائے اس کو آپ جب بھی دینے کا وقت آئے پوری طریقے سے ادا کرو۔ واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کو جو ہے وہ حفاظت کرو شرمگاہوں کی۔ وغضوا ابصارکم، اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد کو اپنے وہ کرتے ہوئے نصیحت فرماتے ہوئے، یہ اکثر لوگ حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حضرت امام شافعی کا قول ہے، آپ نے ان کو نصیحت فرمائی تھی۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں عفوا تعفوا نساءکم فی المحرم واجتنبوا ما لا یلیق بمسلم۔ آپ فرماتے اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو، تمہاری عورتیں تمہارے گھروں میں پاک دامن رہیں گی۔ اللہ اکبر، یہ تو میرے اوپر ہے، میری عورت پاک دامن رہے یا نہ رہے، میں چاہتا ہوں میری عورت میرے گھر میں پاک دامن رہے۔ تو جو حضور نے کہا تھا غضوا ابصارکم، نگاہ نیچے رکھ، یار تو اپنی نگاہ نیچے رکھ، تیری عورت نگاہ نیچے رکھے گی۔ تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، تیری عورت تیری شرمگاہ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت اور لینے دینی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان الزنا دین فان اقرضتموه كان الوفاء من اہل بیتی فاعلم۔ فرماتے ہیں زنا تو ایک قرض ہے، زنا تو ایک قرض ہے، لے گا تو لیکن اس کی وصولی تیری اہل بیت سے کی جائے گی۔ زنا ایک قرض ہے، امام شافعی کہتے ہیں، کرے گا تو وصولی تیرے اہل خانہ سے ہوگی۔ تو سیدھی بات ہے وہی ہے نا، غضوا ابصارکم، کوئی اپنی نیچے رکھنا نگاہیں، تو اپنی نگاہ نیچے رکھ، تیری عورت کی نگاہ نیچے رہے گی۔ تو اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر، وہ تیری عورت پاک دامن رہے گی۔ میرا کریم رب بڑا حیا والا ہے، تو حیا والا بن، تیری ساری اولاد کو حیا والا بنا دے گا۔ وہ ایک ساتھی میرے پاس آئے، کہنے لگے یار بڑی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا فلاں ساتھی جو ہے ہمارا کلاس فیلو تھا، سینئر تھا ہم سے، اس کا بیٹا جو ہے نا جی، وہ اس کی اور اس کی آپس میں نہیں بن رہی۔ میں نے کہا کیوں نہیں بن رہی، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا یار بدتمیزی کرتا ہے اپنے باپ سے۔ میں نے کہا اس کو پڑھایا ہے، دکھایا کہ ہاں اس نے اچھی بڑا تعلیم حاصل کی ہے، وہ ابھی یہ کر رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا پھر اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتا ہے؟ کہنے کہ یار پتہ نہیں۔ اچھا، اس نے چند جملے بولے، مجھے وہ جملے بولتے ہی یاد آ گیا کہ اس بندے نے اپنے باپ کو یہ جملے کہے تھے۔ میں نے کہا یار مکافات عمل ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، اس کو بھی پتہ ہے باپ کیا چیز ہے، اس کو بھی پتہ ہے بیٹا کیا چیز ہے۔ آج بیٹا اس باپ کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں نا، تو ذرا اس سے پوچھنا آج سے 40 سال پہلے تو نے یہ الفاظ اپنے باپ سے نہیں کہتے، اپنے باپ سے تو نہیں کہتے۔ مکافات عمل ہے بھائی، آج تو اپنے باپ کی حیا کر، کل کو تیری حیا کر۔ آج تو لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کر، کل کو تیری اولاد تیرے ساتھ کرے گی، ماں باپ کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بڑے کے ساتھ۔ ہمارے دیکھیں نا کہ معاشرے کے اندر ہمیں کیوں پڑھایا جاتا ہے کہ استاد بھی تیرا باپ ہے، سسر بھی تیرا باپ ہے، یہ سمجھایا جاتا ہے۔ اور بھائی ہر جگہ پہ اپنی طاقت دکھانا، ان پہ طاقت نہ دکھانا جنہوں نے اپنی جوانیاں تمہیں طاقتور بناتے ہوئے گزار دی ہیں۔ انہوں نے ساری جوانیاں کس لیے لگائیں؟ وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، استاد نے کہیں تھپڑ مارا طالب علم کو، وہ جناب گھر اٹھا کے لے آئے اور بچے کے ہاتھ سے استاد کے منہ پہ تھپڑ مروایا، کڑاکے دار، مار اس کے منہ پہ، اتنی جرت کیوں ہوئی تم مارے؟ میرے استاد آج بھی زندہ ہیں، میں 3-4 دن پہلے ان کو ملنے کے لیے گیا اور وہ فرمانے لگے 24واں پارہ جو ہے نا جی تیرا سب سے مشکل گزرا تھا، اور 24ویں پارے میں نے تجھے نا یہ جو سائیکل والے تالے ہوتے ہیں نا ان سے مارا تھا میں نے، اور اتنی پھنٹی میں نے تجھے لگائی تھی کہ آج بھی زندہ ہے، ابھی بھی وہ حیات ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ جب لاشیں پڑتی تھی نا جی تو ابھی اگلی لاشیں جاتی نہیں تھی، تیری اور پڑ جاتی۔ میری کمر جو ہے نا جی اتنی سخت وہ پوری لاشوں کے ساتھ بھر جاتی تھی، میں ایسے سیدھا سو نہیں پاتا تھا۔ اماں دیکھتی تھی، تیل لگا دیتی تھی، ہلدی لگا دیتی تھی، لیکن اماں جی نے کبھی استاد جی کو یہ نہیں جا کے کہا تو نے تو میرے منڈے دی کمر فنا کر کے رکھ چلی۔ آج تک انہوں نے شکایت نہیں لگائی۔ ہم نے پھینٹی کھائی، دبا کے کھائی، دوسروں کی پھینٹی بھی ہم نے کھائی ہے۔ اسٹاف کالج یہ آپ کے قریب ہی ہے، یہاں پہ میں کچھ عرصہ پڑھتا رہا، اور میرے جو استاد تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے بیٹے کو سبق نہیں یاد ہوتا تھا، پھینٹی مجھے پڑتی تھی۔ میں نے پھینٹی کھائی ہوئی ہے ان کے بیٹے کی،
کہ تو نے اس کو یاد کیوں نہیں کروایا، اب کرے وہ نہ یاد، گھنٹی مجھے پڑے، لیکن ہم نے آج تک اف تک نہیں کیا۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جی، ہمارا معاشرہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے استاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ آپ نے کیسے پیش آنا ہے۔ آپ کو اسلام کے علاوہ ایسا معاشرہ نہیں ملے گا، اسلام کے علاوہ آپ کو ایک ہی سبق ملے گا، نوجوان ہو گیا، جوان ہو گیا جی، چلو چلو چلو۔ آپ اندازہ کریں، میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں روایت پڑھ کے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا جی کہ جمعرات والے دن ساری روحیں اپنے گھروں کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور وہ اس بات کی التجا کرتی ہیں، فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، ہم بھائی تمہارے محتاج ہیں، بھائی ہمارے لیے کچھ کرو یار، جس کے پاس جو حیثیت ہے کرو یار، ہم محتاج ہیں۔ اگر کوئی کر دے تو وہ بڑی خوش خوش لوٹتی ہیں، اگر نہ کوئی کرے تو وہ پھر مایوس ہو کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ درر الاحسان کی یہ روایت میں نے عرض کی تھی۔ ہم نے الحمدللہ یہ شروع کیا ہے، اور اس کا آج جمعہ ہے، کل انشاءاللہ ہفتہ، کل ہفتے کو مغرب سے عشاء تک ہماری وہی ماہانہ محفل جس کے اندر ہم لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں، بڑا بہترین عمل کی توفیق عطا۔